بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، صدق الله العظيم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے رب کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ سورہ ذاریات کی آیت 31 تا 37 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے کچھ فرشتوں کو انسانی شکل میں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بشارت کے لیے بھیجا، اور تفصیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک بیٹا اللہ کی طرف سے عطا ہونے کی بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی دی،
چونکہ انسانی شکل میں تھے اور گفتگو پیچھے پردے میں ماں جی سن رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور وہ بہت بوڑھی، 100 کے لگ بھگ ان کی عمر لکھی ہے، اور بانجھ بھی، اور ساری زندگی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ اب اس بڑھاپے میں تہجد میں عام طور پر عورتیں ماتھا پیٹتی ہیں، ماتھے پہ ہاتھ مارتی ہیں، تو ایسا ہی انہوں نے تہجد میں کیا کہ اب ہمیں اولاد ملے گی، بیٹا عطا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ رب کا پیغام تھا، ہم نے پہنچایا ہے، اور تم تو نبوت کے گھرانے کے لوگ ہو، تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رب کا فیصلہ ہے بس۔ شارحین نے لکھا ہے کہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بشارت سنائی کہ پھر ابراہیم کو اللہ پوتا بھی دیں گے، اسحاق بیٹا عطا ہونے لگا۔ معنی یہ کہ اس تیرے بیٹے کی لمبی عمر ہوگی، آگے نسل چلے گی، اور ان کے بیٹا جو یعقوب ہوگا اس کی بھی بشارت دی، اسحاق بیٹے کی اور یعقوب پوتے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو پہچانا نہیں تھا، ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے لا رکھا۔ وہ فرشتے تھے، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فوجا سا، پہلے تو دل میں خوف آیا، پھر سمجھ گئے اور ان سے پوچھا کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی اور بھی کام تمہیں سونپا گیا ہے۔ فما خطبکم ایھا المرسلون، تم فرشتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، آپ کے جو بھتیجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، بھائی کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور جب نمرود کی بادشاہی سے نکلے ہیں، اس نے آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے سلامت رکھا، تو 3 افراد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور ایک یہ بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ اور اس وقت لکھا ہے کہ دنیا میں یہ 3 ہی مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی اور رسول ہیں، سارہ ان کی بیوی، وہ بھی مسلمان ہیں، لوط بھتیجے ہیں، وہ بھی نبی ہونے والے، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی شانہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو ان کو سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا، جیسے ہمارا کراچی سمندر کے قریب کنارے پر ہے۔ وہاں جس موقع میں آج بحر میت ہے، سمندر کے اس حصے کے قریب بستیاں تھیں جن میں 2 زیادہ مشہور تھیں، ایک سدوم لکھا ہے اور دوسری کا نام عمورہ تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو ایمان اور نیک اعمال کی تلقین فرمائی، بہت کچھ سمجھاتے رہے۔ ان میں کفر و شرک کے علاوہ اور بڑی بڑی خباثتوں میں ہم جنس پرستی بھی تھی۔ تلذذ کے لیے اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مذکر اور مؤنث، لیکن اس قوم کے گندے لوگ مردوں سے اپنی مرد شہوت پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوصف باز نہیں آئے۔ یہ فرشتے اسی طرح جوان حسین انسانوں کی شکل میں جب سدوم پہنچے، لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، قوم کے افراد نے دیکھا تو وہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے کہ یہ بڑے حسین پتہ نہیں کس علاقے کے مسافر ہیں، ان سے ہم اپنی شہوت رانی کریں گے۔
لوط علیہ السلام کو ان کے کرتوتوں کا پہلے ہی پتہ تھا، دروازہ بند کر لیا، لیکن ان ظالموں نے دیواریں پھاندنا چاہیں۔ آپ بہت گھبرائے، ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس طاقت، فوج، جتھا ہوتا تو میں جہاد کرتا اور ان سے قتال کرتا، ان ظالموں سے اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں رب نے انسانی شکلوں میں بھیجا ہے، ہم کوئی انسان تھوڑے ہی ہیں، یہ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکیں گے۔ ایک فرشتے نے تھوڑا سا پر ہلایا اور جو دیواروں پر چڑھ رہے تھے سارے اندھے ہو کر پیچھے گرے، لیکن ظالم اس گندی حرکت سے باوصف اندھے ہو جانے کے باز نہیں آئے، پھر بھی ٹکریں مار رہے ہیں۔ حکم ہوا، فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پچھلے دروازے سے اس بستی سے نکل جائیں، اب ان کا آخری وقت ہے، ان پر عذاب آئے گا اور کئی طرح سے یہ برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے مختلف مواقع میں ذکر فرمایا ہے، اور یہاں 27ویں پارے میں ایک ہی صفحے پر 5 قوموں کا ذکر ہوا جو اپنی بدعمالیوں اور بدیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ایک یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم، دوسرا فرعون کا ساتھ ہی ذکر ہے۔ پھر 2 قومیں بڑی مشہور گزری ہیں، عاد اور سمود۔ پھر اللہ تعالی شانہ نے 5ویں قوم کا بھی یہیں پر ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ ان میں اول یہ تھے کہ ان کے لیے یہاں مذکور ہے کہ اللہ نے پتھر مقرر کیے، ان پر نشان، یا بعضوں نے لکھا کہ نام تھا، جس بندے کو اس پتھر نے ہلاک کرنا تھا اوپر نشان بنا ہوا تھا، اور وہ پتھر جہاں وہ بھاگتا، چھپنے کی کوشش کرتا، اس کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرتا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حکم ہوا اللہ تعالی شانہ کا، فرشتوں نے ساری زمین اٹھا کر اس حصے کی پلٹ دی، اور اس میں سمندر کا ہی وہ حصہ جہاں یہ قوم آباد تھی اب بھی موجود ہے، اس کا نام بحر میت ہے، ڈیڈ سی۔ وہ ایسی مردنی اور عذاب کے تا قیامت اس میں اثرات ہیں۔ دنیا کے ہر پانی میں کوئی نہ کوئی مخلوق، مچھلی، مینڈک، یہ وہ کچھ نہ کچھ ہے، بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی سارے سمندر میں، پانیوں کے اندر، لیکن پانی کا وہ حصہ وہ حیات سے خالی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ یہ ان گندے لوگوں کی جگہ، آج بھی لوگ سیریں کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان کو ان کے جرموں کی سزا، اور وہ بھی پوری ہدایت دینے کے بعد، اچانک کچھ نہیں، پورے طور پر۔ لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ہی گھر لوط کا تھا، ان کے بیوی بچوں میں بھی عورت جو ان کی تھی بیوی لوط علیہ السلام کی، وہ مسلمان ہوئی ہی نہیں۔ حکم یہ تھا کہ تم نے نکل کر جانا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وہ بھی تھوڑی دور ساتھ چلی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو انہی میں شامل کر لی گئی، اور باقی افراد نکل گئے۔ تو رب کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک بچتا ہے یا 2، جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، اللہ نے بچا لیا، اس بری جگہ سے ان کو نکال دیا، وہ چلے گئے یہاں سے ہجرت کر کے، اور کوئی بدکار وہاں بچا نہیں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے،
جتنی پچھلی قوموں میں خباثتیں تھیں میری امت کے لوگ میں بالکل برابر سرابر وہ ساری باتیں پیدا ہو جائیں گی، اور آج وہی فعل اور گندا کام تلذذ کا مغربی ممالک میں باقاعدہ طور پر قانوناً یہ موجود ہے اب اس وقت روئے زمین پر کہ ان کی شادی، ہاں جی لڑکا ہے تیری شادی فلاں لڑکے سے ہوگی یا لڑکی سے، وہ فل بھی خانوں کو اسی طرح کرتے ہیں اور اندراج ان کا اسی طرح۔ لڑکے کی لڑکے سے شادی ہوگی تو ممکن ہے ہی نہیں اولاد کا سلسلہ ہو، اور یہ تو الٹا کام ہے، یہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ نے بستی کو الٹا یوں ہی نہیں، ان کے الٹے کاموں کے سبب سے کہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو، اور اس عذاب کو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ عذاب علیم تو اس جہان کا، اور آگے عذاب عظیم دوزخ کا ان کے لیے کھڑا ہے، اور برزخ میں بھی ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ جو اللہ کے غضب کا اور عذاب کا نشانہ بن جائے اس کے لیے بچت کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی اسے بچا سکتا ہے نہ وہ خود بچ سکتا ہے۔ یہ ہم تمام نوع انسانی کے لیے عبرت کا اور 100,000 نصیحت کا یہ کلام اللہ نے خود ان واقعات کو ذکر کیا نصیحت کے طور پر کہ موجودین ان کاموں سے بچ جائیں جن پر اللہ کا غضب اترتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے دنیا ہی کے اندر۔ حق تعالی شان ہو ہمیں ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 31 تا 35 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ جنہوں نے پریس کر لیا، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔